نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی، کانوں کے برابر ہاتھ بلند کیے، پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا، دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے، پھر اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انہیں بلند کیا، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا، پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے، اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ بخاری کی روایت میں جبریل پر میکائیل پر سلام ہو، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بلا شبہ اللہ خود سلام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے، بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان اور زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچیں گے۔ پھر کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے، پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے، بقا و بادشاہت، عظمت و اختیار اور کثرت خیر، ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک نماز پڑھی۔ جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے کے قریب تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، نماز کو نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کر لی تو مڑے اور کہا، تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو سب لوگ ہمارے ہیبت کے چپ رہے۔ انہوں نے پھر کہا، تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیبت کے بارے پھر چپ رہے۔ تو انہوں نے کہا، اے حتان، لگتا ہے تو نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا، البتہ مجھے ڈر ہے کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش کریں گے۔ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ چاہا تھا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو، امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا تو تم اس سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مقتدی کی طرف سے رکوع میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کے بدل ہوگی جو رکوع سے سر اٹھانے میں ہوگی، اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بھی اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہاری بات سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے، اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اور جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی، اور جب وہ قضاء میں ہوگا تو تمہاری پہل بول یہ ہو، بقا و بادشاہ، اختیار و عظمت، سب پاک چیزیں اور سب دعائیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبداللہ بن زید انصاری نے، محمد کے والد عبداللہ بن زید وہی ہیں جن کو نماز کے لیے اذان میں خواب میں دکھائی گئی تھی۔ انہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کہا ہے، ہم سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، چنانچہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بیچنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے بیچیں؟ انہوں نے کہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ، رحمت فرما محمد اور محمد کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم کی آل پر
اور برکت نازل فرما محمد اور محمد کی آل پر جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر۔ بلا شبہ تو سزا اور جزا ہے، عظمت والا ہے، اور سلام اس طرح ہے جیسے تم پہلے جان چکے ہو۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یہ بتائیں ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کہو اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرما جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی۔ بلا شبہ تو سزا اور ہم عظمتوں والا ہے، اے اللہ ہم محمد پر اور محمد کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمت والا ہے۔ مجھے حضرت ابو حمید سائری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کہو اے اللہ رحمت فرما محمد پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی اور برکت نازل فرمائی، محمد پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سب سن لیا جس نے اس کی تعریف کی کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہے کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پاؤں چھل گیا، پھر آپ کے ہاں آپ کی عادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے آپ کے اشارے پر آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، پھر جب آپ نے نماز پوری کی تو فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اللہ نے اس سے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کے بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی ابتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع و سجود سے سر اٹھائے تو پھر تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے اور ہم نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے، آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہمیں اشارہ فرمایا جس پر ہم بیٹھ کے، اور ہم نے آپ کی ابتدا میں بیٹھ کر نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فارسی اور رومی کرتے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ وہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو، اپنے ائمہ کی اقتدا کرو، امام اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اقتدار ہی کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بھی اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے امام سے آگے نہ بڑھو، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہو۔